ابھی آپ احباب کے سامنے محقق اعلی سنت مناظر اسلام حضرت مولانا عبدالجبار سلفی صاحب دامت برکات العالیہ اپنے ارشادات عالیہ سے ہم سب کو مستفیض فرماتے ہیں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے ماہ محرم الحرام کے ان پاکیزہ دنوں کے اندر تذکار اہل بیت سننے اور سنانے کی غرض سے ہم سب کو یہاں جمع فرمایا۔ اللہ عز و جل ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور جس مقصد کے لیے تحریک خدام اہل سنت والجماعت کے زیر اہتمام یہ تبلیغی اصلاحی دعوتی پروگرام تشکیل دیے جاتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان مقاصد کو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ محرم الحرام کا
جب چاند نظر آتا ہے تو پورے ملک میں خوف و ہراس کی ایک فضا قائم کر دی جاتی ہے. اور باشندگان وطن میں سے ہر مسلمان اپنے جان و مال کے تحفظ کی فکر میں پڑ جاتا ہے. حالانکہ جن ہستیوں کا اس ماہ محرم الحرام کے ساتھ شہادتوں کا تعلق ہے وہ امن کے داعی تھے، نقص امن کے داعی نہیں تھے. ان کا نام آنے سے دل جڑنے چاہیے، خوف و ہراس کی فضا قائم نہیں ہونی چاہیے. ان کا ذکر آنے سے شجاعت، بہادری، غیرت اور ہمت کا سبق ملنا چاہیے، نہ کہ بزدلی اور اعتراف شکست ہونا چاہیے. ہمارا یہ ایمان ہے کہ اسلام کے درخت کی جڑوں میں فرزندان اسلام کا خون ہے. اور خون دینے والوں میں امام عالی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے نہیں ہیں. ایک لمبی فہرست ہے ان مقبول لوگوں کی جنہوں نے راہ خدا میں اپنی جانوں کے، مالوں کے نذرانے پیش کیے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے پرچم اسلام کو بلند سے بلند تر رکھا. انہی میں سے ایک خوبصورت کردار شہدائے کربلا کا بھی ہے. اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ریکارڈ میں احد و بدر کے مارکے نہ ہوتے وہ اپنے بہنوئی سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت اور شجاعت سے آگاہ نہ ہوتے، وہ اپنے چچا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون شہادت کی سرخی سے آشنا نہ ہوتے، وہ اپنے والد گرامی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے مثال کردار سے مطلع نہ ہوتے، تو یوں کربلا کے میدان کے اندر ان کے لہو کی سرخیاں بھی شاید اس امت کو نظر نہ آتی. کربلا کے میدان کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ کیا اپنے بڑوں کی اتباع میں کیا. صرف اسلام ہی نہیں، ہر نبی کی تاریخ قرآن مجید کے اندر موجود ہے. جب بھی کسی اللہ کے نیک بندے نے علم توحید بلند کیا، اس کو اپنی جان کا نذرانہ دینا پڑا. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا کے اندر تشریف لائے تو آپ کی آمد مبارک سے
سب سے پہلا جو انقلاب آیا وہ یہ آیا کہ خاندانوں کے درمیان جو تعصبات تھے وہ سارے ختم ہو گئے. لیکن آج شہدائے کربلا کی محبتوں کی آڑ میں ہمیں یہ بتلایا جاتا ہے کہ یہ سب کچھ خاندانی تناؤ اور روایتی خاندانی اختلاف کا شاخسانہ تھا جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر منتج ہوا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو دو بڑے خاندان تھے مکہ المکرمہ میں. بنو ہاشم اور بنو امیہ. ان دونوں خاندانوں کا دادا ایک تھا عبد مناف. بنو امیہ کے لوگوں میں خاندانی چودراہٹ کا شوق زیادہ تھا اور بنو ہاشم کے خاندان میں شرافت اور سادگی زیادہ تھی. اللہ کریم نے شرافت والے خاندان میں اپنے آخری نبی کو پیدا فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم. بتایا ہمیں یہ جاتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بدر احد اور احزاب کے میدانوں میں اترے تو آپ کے مد مقابل ابو سفیان تھے بنو امیہ کے. پھر حضرت علی کے خلاف میدان میں اترنے والے ابو سفیان کے بیٹے امیر معاویہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلہ میں اترنے والا یزید ابو سفیان کا بیٹا اور پوتا اور امیر معاویہ کا بیٹا تھا. تو یوں خاندان بنو ہاشم اور بنو امیہ کے درمیان جو ٹکراؤ چلا آ رہا تھا یہ کربلا کا واقعہ اسی کا نتیجہ تھا. کہنا وہ یہ چاہتے ہیں کہ حضور کے آنے سے خاندانی عصبیت ختم نہیں ہوئی اور یہ بہت بڑی توہین رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن یہ کہتا ہے کہ نبی کے آنے سے دل جڑے ہیں آپس میں. لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم. بڑے بڑے زمینوں کے خزانے اگر اس عصبیت کو توڑنے کے لیے ختم کرنے کے لیے کھپائے جاتے تو دل کبھی نہ جڑتے. اللہ فرماتے ہیں اگر لوگوں کے دل جڑے ہیں تو آمد محمد الرسول اللہ سے جڑے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اہل سنت والجماعت کہتے ہیں پکھا بند کر دو. ہم اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف آپ کا مدینہ چھوڑ کے مکہ مکرمہ جانا، مکہ المکرمہ سے میدان کربلا کوفہ جانا، وہ خاندانی عصبیت کے بنیاد پر نہیں تھا، وہ حق و باطل کی بنیاد پر تھا. کتنا فرق ہے اس نظریے میں اور اس نظریے میں. جس طرح ہم پاکستان کے لوگ خاندانی عصبیت کا شکار ہوتے ہیں، وہ بٹ ہے، یہ مغل ہے، وہ پٹھان ہے، وہ عوان ہے، یا صوبائی تعصبات ہوتے ہیں، یا قومی تعصبات ہوتے ہیں، یا ملکی تعصبات ہوتے ہیں. کہنے والے ہمیں کہنا چاہتے ہیں کہ نبی کے صحابہ بھی انہی تعصبات کا شکار تھے اور یہ نظریہ رکھنا بالکل خلاف اسلام ہے.
اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ خاندان بنو ہاشم اور بنو امیہ کے درمیان رشتے ناطے قائم ہوئے. جناب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس آنگن کے اندر جنم لیا وہ کوئی عام خاندان نہیں تھا. والد گرامی خلافت راشدہ کے چوتھے تاجدار ہیں. اور والدہ مکرمہ سیدہ نساء اہل الجنہ ہیں. ہم سب کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بیٹی نہیں، کتنی بیٹیاں ہیں؟ 4. اور یہ بات تاریخ کی نہیں، عقیدے کی ہے. آج کسی بندے کو آپ کہہ دیں کہ آپ کی 3 بیٹیاں ہیں، ان میں سے ایک آپ کی ہے، 2 آپ کی نہیں ہیں، وہ برداشت کر لے گا؟ تو نبی کی غیرت کے بارے میں آپ یہ کیسے سوچتے ہیں کہ کوئی بندہ کہہ دے کہ حضور کی 3 بیٹیاں نہیں تھیں؟ یہ نبی کی غیرت پہ حملہ ہے. اگر دل میں امام حسین کی محبت ہے تو ان کی خالاؤں کا وجود بھی ماننا پڑے گا. قرآن کہتا ہے کہ ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ. اسلام کے اندر لے پالک اولاد کی کوئی حیثیت نہیں. یعنی یہ نہیں کہ کوئی بچہ آپ نے اپنی گود میں پالا ہو، بچہ وہ کسی کا ہو، بھتیجا بھانجا یا کوئی بھی، لیکن آپ اپنے شناختی اس بچے کے شناختی کارڈ میں آپ کفالت کرنے والے کو بطور باپ کے لکھ دیں. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. جس کی اولاد ہوگی اسی کی طرف منسوب ہوگی. دیکھیے نا، کائنات کے اندر محبوب ترین ذات کس کی ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نے ایک بچہ پال لیا، حضرت زید. یہ وہ صحابی ہیں کہ تنے تنہا جن کا نام قرآن پاک کے اندر موجود ہے اور کسی صحابی کا نام نہیں ہے. فلما قضا زید منہا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب فرمایا کرتے تھے نا کہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں. الف لام میم ایک حرف نہیں، 3 حرف ہیں. جو الف لام میم پڑھے گا اس کو 10 نہیں، کتنی نیکیاں ملیں گی؟ 30. جب یہ ارشاد فرمایا تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے کہتے تھے میرا نام لیا کرو، خامخواہ تمہیں 30 نیکیاں مل جائیں گی. بات تو ٹھیک تھی نا؟ زید کے اندر کتنے حرف ہیں؟ 3. فلما قضا زید منہا. یہ نبی کے قریب ہو گئے، نبی کے گھر میں پل رہے ہیں، اور نام کیا مشہور ہو گیا؟ زید بن محمد. انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی مطلقہ سے نکاح کرتے ہیں اللہ کے حکم سے. کیوں بھائی؟ جس خاتون سے اللہ کے نبی نکاح کریں وہ خاتون نبی کی امت کی کیا لگی؟ آواز سے بولیے. آپ سارے اپنی ماں کو مانتے ہیں نا، ازواجہ امہاتہم. اس کا تعلق بھی عقیدے کے ساتھ ہے. یہودیوں نے پروپیگنڈا کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بہو سے نکاح کر رہے ہیں، الیاذ باللہ. قرآن نے اصول بتا دیا کہ زید تو ان کی اولاد ہے ہی نہیں، زید تو اولاد ہے حارثہ کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو پالا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا آج کے بعد محبتیں اور شفقتیں تو آپ پر رہیں گی،
لیکن قانوناً اخلاقاً شرعاً آپ زید بن حارثہ کہلائیں گے، زید بن محمد نہیں کہلائیں گے۔ تو اگر نبی کی 3 بیٹیاں حضرت خدیجہ کے پہلے شوہر سے ہوتی تو یہ نبی کی طرف منسوب کیوں ہو رہی ہیں؟ کیا خیال ہے؟ اس لیے اس کو تاریخ کی بات نہ سمجھیں۔ آج ذکر حسین کے ضمن میں یہ عقیدہ بھی لے کر جائیں، حسین کو بھی مانیں گے، حسین کی خالاؤں کو بھی مانیں گے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ حسین سے محبت ہے، ان کے خاندان سے نہیں ہے۔ یہ 3 امام علی مقام کی خالہ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری بنات ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت بنت رسول کے قائل نہیں، بنات نبی کے قائل ہیں۔ ایک بیٹی نہیں، ایک سے زائد ہے، اور ایک سے زائد کتنی ہے کل نبی کی بیٹیاں؟ 4۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں پیدا ہوئے؟ مدینہ المنورہ میں۔ ایک اس بات کو بھی سمجھیے، لوگوں نے دیوار کھڑی کر دی کہ یہ اہل بیت ہیں اور یہ صحابہ ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں، ان کو نہیں مانتے۔ یہ دیوار قرآن نے کھڑی نہیں کی، اور کسی کو کیا حق مل گیا؟ ہم اہل سنت والجماعت کہتے ہیں اہل بیت رسول میں شامل ہونے کے لیے صحابی ہونا ضروری ہے، صحابی بننے کے لیے اہل بیت رسول میں شامل ہونا ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ابو لہب بنو ہاشم کا ہے، ابو جہل بنو ہاشم کا ہے، لیکن کیا وہ اہل بیت میں شامل ہے؟ نہیں نہ شامل۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابی نہیں۔ اور حسین اہل بیت میں شامل ہے، کیوں؟ کہ صحابی رسول ہیں۔ پتہ چلا رشتے بعد میں، صحابیت کا منصب پہلے۔ اور روئے زمین پر انبیاء کے بعد اگر کوئی منصب ہے تو وہ صحابیت کا منصب ہے۔ اور بھائیو یاد رکھ لو، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد منصب نبوت ختم ہو گیا، اب کوئی نبی بن کر دنیا میں نہیں آئے گا، ایسی ہی ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری صحابی جب دنیا سے چلے گئے تو اب قیامت کی صبح تک روئے زمین پر کوئی صحابی بھی نہیں آئے گا۔ دیکھیے، آپ کے غربی قبرستان کی مسجد میں ایک بندہ دعا کر رہا ہو، یا اللہ مجھے حاجی بنا دے، دعا ٹھیک ہے نا، کرنی چاہیے۔ یا اللہ مجھے ولی بنا دے، یا اللہ مجھے ڈاکٹر بنا دے، یا اللہ مجھے انجینئر بنا دے، بالکل ٹھیک ہے، دعا کرے گا، محنت کرے گا، اللہ مقام دے دیں گے۔ لیکن کوئی بندہ اگر آپ کو ایسا نظر آئے جو دعا کر رہا ہو یا اللہ مجھے نبی بنا دے، یہ دعا کرنا ہی حرام ہے۔ یا اللہ مجھے صحابی بنا دے، یہ دعا کرنا ہی حرام ہے۔ یہ رتبہ بلند ملا جسے مل گیا، جس کے چہرے پہ نبوت کا نور سجنا تھا سج گیا، جس کے چہرے پہ صحابیت کا نور سجنا تھا سج گیا۔ اب قیامت کی صبح تک نہ کوئی نبی بن سکتا ہے، نہ کوئی صحابی بن سکتا ہے۔ آمنہ کے لال کے آنے سے نبوت بھی ختم ہو گئی، مقام صحابیت بھی ختم ہو گیا۔ لوگوں نے فرقہ واریت کی فضا پیدا کر دی، اہل بیت کا حق مارا گیا۔ تم کون سے جج بن کے آ گئے ہو اہل بیت کو حق دینے والے؟ اللہ نے اہل بیت کا حق مرنے ہی نہیں دیا۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والوں، رب نے تم سے رجس کو دور کر دیا ہے۔ رجس نجس نہیں، کپڑا ناپاک ہو جائے نجاست ہے، بدن ناپاک ہو جائے نجاست ہے،
دل ناپاک ہو جائے تو رجس ہے. اللہ فرماتے ہیں نبی کے گھر والوں میں نے تمہارا کپڑا تمہارا بدن ہی نہیں میں نے تمہارے خون کے قطرے قطرے کو بھی پاک کر دیا ہے. نبی کے خاندان کا خون پاک ہے. کہو بے شک. آپ تھک گئے ابھی سے. میں اس پروگرام کا غیر اشتہاری مبلغ ہوں. غیر اشتہاری بندہ امن والا ہوتا ہے نا. آپ نے میرے اشتہار میں نام تو نہیں نہ پڑھا, تو اشتہاری بندہ خطرناک ہوتا ہے, غیر اشتہادی صوفی ہوتا ہے. تو دیکھو کتنی ٹھنڈی ٹھنڈی باتیں ہو رہی ہیں, غیر اشتہاری باتیں. ہم اپنی قوم کو, ملت کو, وطن کو یہی بات سمجھانا چاہتے ہیں. بھائی بڑے پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہیں, اگر کوفہ کے غدار لوگ 12,000 خط لکھ کے امام حسین کو دھوکہ دے کے نہ بلاتے, امام علی مقام مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ, مکہ المکرمہ سے کربل کے صحراؤں میں جا کے جام شہادت نوش نہ کرتے اور اپنے گھر مدینہ میں اپنے بستر پہ فوت ہو جاتے, کیا پھر ہم امام حسین کا ذکر نہ کرتے؟ کیا ہم اس لیے کرتے ہیں کہ وہ شہید ہو گئے؟ نہیں 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 نہیں, وہ اپنی موت فوت ہو جاتے ہم پھر بھی ان کا ذکر کرتے. کیوں؟ ہماری ٹینشن شہادت نہیں, ہماری عظمت صحابیت ہے. پریشانی تو ان لوگوں کے لیے ہے جو عام نہ سینہ کو بھی نہ امام کربلا کا تابوت. تم کیا کرتے؟ سنیوں کو کوئی پریشانی نہیں تھی, حسین شہید ہو گئے, سنی اب بھی سلامت. حسین شہیدی نہ ہوتے سنی تب بھی سلامت, کیونکہ ہمارے دل میں حسین کی محبت صحابیت کی وجہ سے ہے, نبی کے نواسا ہونے کی وجہ سے ہے. ہاں, نبی کا نواسا بھی ہو, مومن بھی ہو, صحابی بھی ہو, پھر شہادت بھی مل جائے, سونے پہ سہاگا ہے. اللہ اکبر. سیدنا امام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کی چادریں تقسیم کر رہے ہیں. یہ یمن کی چادریں جو ہے نا, اس زمانہ میں اتنی مشہور تھیں جس طرح چکوال کی ریوڑیاں مشہور ہیں. یمن کی چادریں بڑی مشہور تھیں, ہر بندہ کہتا تھا یمن کی چادر مل جائے. حضرت عمر کے دربار میں یمن کی چادریں آئیں بڑی مقدار میں. امیر المؤمنین بڑے دل گردے والے تھے, اعلان کر دیا مدینہ والوں آ جاؤ, عمر کے در سے یمن کی چادریں بطور گفٹ وصول کر لو. مدینہ والے جمع ہو گئے. چادر کی بات آئی تو میں درمیان میں ایک اور بات کہہ دوں. اس چادر سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی چادر کے نیچے امام حسین کو دیتے ہیں. واقعہ آپ نے سنا ہے نا. امام حسن آ گئے, وہ بھی چادر کے نیچے. امام علی آ گئے, وہ بھی چادر کے نیچے. امام حسین اور حسن کی والدہ ماجدہ عفیفہ کائنات سید فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے آ گئی, وہ بھی چادر کے نیچے. جب سب پہ چادر تن گئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی, اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں. بھائی آپ نے یہ تو سن رکھا ہے چادر کے نیچے حسن بھی آئے, حسین بھی آئے, علی بھی آئے, فاطمہ بھی آئے, لیکن بات پوری کرنی چاہیے نا, وہ چادر تھی کس کی؟ آج یاد کر کے جاؤ وہ چادر تھی کس کی. وہ چادر نبی کی بیوی ام سلمہ کی تھی. لوگ کہتے ہیں جی حسن و حسین یہ پنجتن اہل بیت میں ہیں, نبی کی بیویاں اہل بیت میں نہیں ہیں. ہم تمہارے نظریوں کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑاتے ہیں. نبی کی بیویاں پہلے اہل بیت ہیں, باقی بعد میں اہل بیت ہیں. چادر کا ذکر کرتے ہو, چادر والی کا ذکر نہیں کرتے, پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں. ہم اہل سنت والجماعت
اس چادر کو سلام پیش کرتے ہیں جو حسن کے اوپر آئی، حسین کے اوپر آئی، علی کے اوپر آئی، فاطمہ کے اوپر آئی۔ ہم چادر والی ماں سلمہ کو بھی سلام محبت پیش کرتے ہیں، جس کی چادر کی برکت سے یہ بھی اہل بیت میں شامل ہو گئے۔ جس کا ذکر ہو رہا ہے، جس کی چادر ہے، جس سے منسوب ہے، ان کا بھی تو ذکر کرو نا۔ تو آدھی باتیں کرنے سے فرقہ واریت پیدا ہوتی ہے، پوری باتیں کرنے سے امن کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ سنی مذہب امن کا مذہب ہے۔ امیر المؤمنین چادریں بانٹ رہے ہیں، چادریں تقسیم ہو گئیں، فرمایا کچھ بچا ہے؟ امیر المؤمنین دو ہی بچی ہیں، فرمایا ایک مجھے دے دو، ایک میری بیوی کے لیے دے دو۔ اللہ اکبر! کیسے حکمران تھے، پہلے رعایا کو نوازتے تھے پھر خود لیتے تھے۔ یہ اصول ہے حکمرانی کا۔ سارے چادریں لے کے چلے گئے، دو چادریں حضرت عمر نے بھی سنبھال لی۔ اتنے میں حسن و حسین مسجد نبوی کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ امیر المؤمنین نے فرمایا آپ کو پتہ نہیں تھا چادریں بٹ رہی ہیں، آپ کہاں رہ گئے؟ امیر المؤمنین ہمارے علم میں نہیں تھا، ہمیں تو اب پتہ چلا ہے۔ اب حضرت عمر کا اعلان سنیے، فرمایا او مدینہ والو، جو چادریں لے کر گئے ہو واپس لوٹو، اپنی اپنی چادریں جمع کرو، ملیں گے تمہیں ہی، لیکن پہلے میں حسن و حسین کو چادر دوں گا پھر مدینہ والوں میں تقسیم کروں گا۔ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ سارے مدینہ والے چادریں لے جائیں اور محمد کے نواسے بعد میں آئے اور محروم رہ جائیں۔ یہ محبت ہے کہ نفرت ہے؟ جو ذاکر نفرت کے بیج بو رہا ہے وہ ملک کا دشمن ہے۔ جو تصادم اور ٹکراؤ کی بات کر رہا ہے، جو میری اور تیری کی بات کر رہا ہے، جو تفریق اور تقسیم کی بات کر رہا ہے، خائن ہے، بددیانت ہے، جھوٹا ہے، دغاباز ہے۔ سنی مذہب امن پہ قائم ہے، نبی کے صحابہ بھی شان والے، نبی کے اہل بیت بھی شان والے۔ ہمیں کوئی حق نہیں ہے ہم ان کے درمیان تقسیم کریں اور تفریق کریں۔ اس لیے دوستو، سیدنا امام علی مقام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام تاریخ کی کتابیں کھول کے دیکھ لیجئے، ان دو نواسوں نے پوری زندگی کوئی کاروبار نہیں کیا۔ انسان اپنی زندگی میں زندگی گزارنے کے لیے جائز معاش کا سہارا لیتا ہے نا، کاروبار کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، کاشتکاری کرتا ہے۔ ان دو نواسوں نے، نبی کے نواسوں نے، اٹھائیہ تبری، واقدی، ابن خلدون، ابن اسیر، ابن کثیر، کسی کتاب کے اندر آپ کو نہیں ملے گا کہ یہ کاروبار کرتے تھے۔ یہ قانون جاری کر دے تھے ابو بکر صدیق کہ نبی کے ان نواسوں کو گھر بیٹھے بٹھائے وظیفہ ملے گا، یہ کاروبار نہیں کریں گے۔ یہ قانون حضرت عمر نے بھی جاری رکھا، حضرت عثمان نے بھی جاری رکھا، حیدر کرار نے بھی جاری رکھا، امام حسن نے بھی جاری رکھا، امیر معاویہ نے بھی جاری رکھا۔ یہ صحابہ کی اہل بیت سے محبت کی دلیل ہے کہ دشمنی کی؟ تو پھر کہہ دو جو دشمنی کی بات کرتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ لوگوں کے لیے جھوٹ بولنا کون سا مشکل ہے؟ جو اذانوں میں جھوٹ بول سکتے ہیں وہ چائے کی دکان پہ بیٹھ کے نہیں بول سکتے۔ لیکن ہم ماہ محرم الحرام میں اپنی ملت کو، قوم کو، اداروں کو، اہل وطن کو یہ بشارت دینے کے لیے آئے ہیں، اگلے محرم میں کوئی جیے نہ جیے، کسی کی زندگی وفا کرے یا نہ کرے، لیکن کم از کم محرم الحرام کا یہ سبق لے کے جاؤ، نبی کے صحابہ بھی جنتی، نبی کے اہل بیت بھی جنتی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا بادشاہ 60,000 دینار تحفہ دیتا ہے۔ یہ بڑی خطیر رقم ہے، 60,000 دینار۔ آج بھی خطیر رقم ہے، اور اس زمانہ میں تو خیر بہت ہی زیادہ تھی۔ امام علی مقام صبح
गरीबों के अंदर बांटना शुरू करते हैं और शाम का सूरज गुरूब होने से पहले पहले सारे के सारे दीनार मदीना के गुरबा में तकसीम कर देते हैं। कहने वाले ने कहा, जनाबे मन, कोई अपने लिए भी रख लेते, अहलो अयाल के लिए भी रख लेते। आली मकाम, इमाम आली मकाम सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो जवाब देते हैं, अल्लाह की आदत है मुझे देना, मेरी आदत है अल्लाह के बंदों को देना। अगर मैं अपनी आदत छोड़ दूं, डर लगता है कहीं अल्लाह अपनी आदत न छोड़ दे। आले रसूल सखी थे, आले रसूल बहादुर थे। यह वाकया मैंने इसलिए सुनाया कि जो लोग कहते हैं इमाम हुसैन हुकूमत की लालच में यह सफर करके गए थे, वो भी झूठ बोलते हैं। आपका क्या ख्याल है, आले रसूल हुकूमत के भूखे थे? आपने उनको आज की मुरव्वजा सियासी जमातों की क़यादत समझ लिया, जो हप हप करते हुए इक्तिदार पे दौड़ पड़ते हैं। आपने आले रसूल को वो समझ लिया? नहीं 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 नहीं, खुदा की कसम, आले रसूल बादशाह हो या न हो, पूरी कायनात के लोगों के दिलों पे राज करने वाले हैं। हजरत अल्लामा डॉक्टर खालिद महमूद रहमतुल्लाह अलैह हमारे कायदे आले सुन्नत मौलाना काजी मजहर हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के बड़े करीबी दोस्त थे, और यह दोस्ती 60 सालों पर मुहित थी। उनके सामने एक बंदा आया और उसने सवाल किया कि हजरत जी बताइए, ये इमाम हुसैन क्या है और यजीद क्या था? इमाम हुसैन क्या है और यजीद क्या था? अल्लामा साहब जुमलों पे बड़ी गिरफ्त किया करते थे। फरमाने लगे, मुझे अब जवाब देने की जरूरत ही नहीं, आपके सवाल से ही वाज़ेह हो गया, यजीद था, हुसैन है। आपने सवाल किया ना कि ये हुसैन क्या है, यजीद क्या था, तो जो है वो अब भी है, जो था वो कभी भी नहीं था। क़यामत की सुबह तक नाम रहेगा, हुसैन का रहेगा। यजीद के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं। ये इतना बड़ा मजमा बैठा है, सारे पढ़े लिखे दोस्त हैं, कोई जंगल से उठकर नहीं है, शहर के पढ़े लिखे लोग हैं। आप में से कोई है जिसका नाम यजीद हो? आपके रिश्तेदारों में, आपके दोस्तों में है कोई? हम हसनी हैं और हुसैनी हैं। हमारे दिल में अहले बैत की मोहब्बत है, हमारे दिल में अहले बैत का प्यार है। ओ भाई, अगर कायनात के रब इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को आजमाइश के अंदर मुब्तला न करते, तो कुरान की तफसीर कैसे वजूद में आती? अहसिबन नासु अन युत्रकू अन यकूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। क्या लोग गुमान करते हैं कि सिर्फ आमन्ना कह के इनको छोड़ दिया जाएगा और इनके ऊपर आजमाइशें नहीं आएंगी? नहीं, जो ईमान के जितने बड़े लेवल पे होगा उसको रब्बे कायनात उतना ही आजमाएंगे, और जो जितना आजमाइश में जाएगा वो उतना कामयाब होगा। क्यों? जो रुलते हैं वो ताकत के तराजू पे तुलते हैं। इमाम हुसैन इंसाफ के तराजू पे तुल गए। आज पूरी दुनिया के चप्पे चप्पे पर जिक्र हुसैन हो रहा है, अपने अपने रंग में हो रहा है। और भाई, अगर इस्लाम के अंदर 20% भी मजलूमों की याद में गम ताजा करके मातम करने की गुंजाइश होती, तो हम सुन्नियों को तो रोजाना जुलूस निकलते, कभी ओहद की याद में, कभी बदर की याद में, कभी यरमूक की याद में, कभी शुहदाए तबूक की याद में, कभी शुहदाए अहज़ाब की याद में, कभी शुहदाए तैफ की याद में, कभी शहीद मिंबर की याद में, कभी शहीद मस्जिद की याद में, कभी शहीद कुरान की याद में, कभी शहीद करबला की याद में। अगर हम रोजाना रोड बंद करने लग जाते तो तुम्हें नानी याद आ जाती। लेकिन सुन्नी मजहब टकराव का मजहब नहीं है। हम अपनी मस्जिदों में बैठकर आले रसूल को सलाम मोहब्बत पेश करते हैं। सोचिए, अमन का मजहब कौन सा है? कोई इंसाफ कीजिए। वैसे तो आप बड़े समझदार हैं,
उड़ती चिड़िया के पर भी गिन लेते हैं और चकवाली कहते हैं जैसे कट्टे चो लेते हैं जी, मज्जम ही नहीं कट्टे। वैसे तो आप बड़े समझदार हैं, कट्टे चो लेते हैं, उड़ती चिड़िया के पर भी गिन लेते हैं। 20-20 कितने हो तो 100 बन जाए, आप सारा जानते हैं। आपको अभी तक पता नहीं चला अमन वाले कौन हैं और फिरका वारियत वाले कौन हैं। हमारे मिंबरों पर कोई एक मुबल्लिग, कोई एक नात खान ऐसा पेश कीजिए जिसने अहले बैत के फर्द अफराद में से किसी की तौहीन की हो। और इसी मुहर्रम में एक नहीं 20 मुकदमे पर्चे काटे जा चुके दूसरे कैंप के लोग जो मोहब्बत अहले बैत की आड़ में सहाबा की तौहीन कर रहे हैं। इसलिए भाइयों, आज मुहर्रमुल हराम की इन बाबरकत साआत में, जबकि 10वीं की शब है, हम अपनी कौम को, मिल्लत को यह बताना चाहते हैं इंशाअल्लाह हमें आले रसूल की जुदाई का, मजलूमियत का और नागहानी शहादतों का दुख जरूर है, लेकिन हम सोग इसलिए नहीं करते कि हमारे मजहब में सोग कितने दिन का होता है? आवाज से बोलिए। 3 दिन का। मातम इसलिए नहीं करते कि हमारे मजहब में मातम, न हमारे मजहब में 3 दिन के बाद सोग है, न मातम है। तो हमें करना क्या चाहिए? कुरान कहता है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। हम सब्र करते हैं। जो कौमें सब्र करती हैं वो जिहाद के परचम को बुलंद रखती हैं। जो कौमें हाय वाय करती हैं उनके अंदर बुज़दिली पैदा होती है, शुजाअत का खात्मा होता है। आज पूरी दुनिया के अंदर अफगानिस्तान से लेकर और फलस्तीन के दूसरे किनारे तक जिहाद कर रहे हैं तो अबू बकर सिद्दीक के मुकल्लिदीन कर रहे हैं, सहाबा के मानने वाले कर रहे हैं। इमाम अली मकाम हुसैन के जज्बे शहादत से सरशार सुन्नी मुसलमान कर रहे हैं। यह इस बात की दलील है हमारे दिलों से गम तो है लेकिन हम बेहिस नहीं हुए कि अपने बड़ों को भूल जाएं। नहीं, हमारे दिलों में, हमारे दिमागों में हसन और हुसैन जिंदा थे, जिंदा हैं, क़यामत की सुबह तक जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह। इसी महीने के अंदर जो मस्जिद नबवी में शहीद हुए, शहीद हौज़े कौसर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु, मकाम अपना अपना, लेकिन रिश्ता भी तो देखिए ना। अली की 2 बेटियां हैं, सैयदना अली की, इमाम हुसैन की 2 बहनें हैं, ज़ैनब कुबरा, उम्मे कलसूम कुबरा। उम्मे कलसूम कुबरा का रिश्ता किसके साथ हुआ? हजरत उमर के साथ। रिश्ते अपनों को देते हैं कि दुश्मनों को देते हैं? गोया अली की बेटी, हुसैन की बहन उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के निकाह में है। वो उमर फारूक जो शहीद हौज़े कौसर है, इसलिए कि हजरत उमर की शहादत मुसल्ला रसूल पर हुई, जहां नबी का मिंबर पड़ा होता था। और सही बुखारी की रिवायत है, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन हौज़े कौसर मेरे मिंबर के नीचे होगा। जहां पैगंबर का मिंबर था, जिसके नीचे हौज़े कौसर होना है, उसी पर उमर ने अपनी जान का नजराना पेश किया है। सुन्नी शहीद करबला को भी मानते हैं, शहीद हौज़े कौसर को भी मानते हैं। जो सब शुहदा को और दाइयाने इस्लाम को एक नजर से देखते हैं, वो कामिलुल ईमान है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मास सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। जो अल्लाह से डरता है वो अल्लाह वालों को गालियां देता है। पता चला जो गालियां दे रहे हैं उनके दिल में तकवा नहीं है। अगर वो मुत्तकी होते गालियां नहीं देते। वरना आप इस्लाम का जखीरा पढ़ के देखिए, हमारे मजहब में कुत्ते को गाली देना भी हराम है। जो इस्लाम कुत्ते को गाली नहीं देने देता वो नबी की बीवियों पर गालियां बर्दाश्त करता है, वो नबी के सहाबा पर गालियां बर्दाश्त करता है।
نہیں 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 نہیں، جو نبی کے صحابہ کے ساتھ اہل بیت کی محبت کی آڑ میں بغض رکھتے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں، اور جو صحابہ کی محبت کی آڑ میں اہل بیت سے بغض رکھ کے خارجیت کا شکار ہیں، ہمارا ان کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں، ہمارے سنت والجماعت ہے الحمدللہ۔ ہمیں کہا گیا الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب ایمان والوں پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، قالو، تو ان کی زبان سے ایک ہی کلمہ نکلتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور ہم سب نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ انا للہ جانے والوں کے لیے، الیہ راجعون اپنے لیے، جو مر گیا اللہ کے پاس پہنچ گیا۔ بھائی دیکھیے، قرآن کہتا ہے کہ شہیدوں کو مردہ مت کہو، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں مار دیے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بل احیا، وہ زندہ ہیں، اتنی کامل زندگی، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں ان کی زندگی کا شعور ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا والوں، تم شہیدوں کی حیات کے مقابلہ میں مردے ہو۔ کیسی عظیم زندگی ہے شہادت کی، ہم تو کہتے ہیں کہ ہم زندہ بیٹھے ہیں، اللہ فرماتے ہیں نہیں، تم مردہ ہو، وہ زندہ ہیں۔ لیکن لا تشعرون، تم ایسے مردے ہو تمہیں پتہ ہی نہیں وہ حیات کے کس مقام پہ ہیں۔ تو جو زندہ ہو اس کی جدائی میں ماتم نہیں کیا جاتا۔ اگر یہ جائز ہوتا، امام عالی مقام جب قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے 10ویں محرم الحرام کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے یزیدی جور و جفا کا شکار ہو رہے تھے، اللہ اکبر، کتنا ظلم ڈھا دیا گیا آل رسول پہ۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں میں نے دیکھا نبی علیہ السلام نے ایک ہاتھ امام حسین کی گدی پہ رکھا ہوا تھا اور دوسرا ہاتھ یوں ٹھوڑی پہ رکھا ہوا تھا، یہ گردن اور سر کا پچھلا حصہ گدی کہلاتا ہے، یوں پکڑا ہوا تھا، ایک ہاتھ سے گدی دوسرے ہاتھ سے ٹھوڑی، اور نبی علیہ السلام امام حسین کی زبان اپنے منہ مبارک میں لے کر ایسے چوس رہے تھے جیسے عرب کے لوگ کھجوروں کی گٹھلیاں چوستے ہیں۔ کتنی مقدس زبان ہے امام حسین کی۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے ہمارے غم کا کہ ہمارے سنت والجماعت کے سینوں میں انتقام کے کتنی آگ بھڑک رہی ہے ان لوگوں کے متعلق جنہوں نے آل رسول کا خون کیا۔ لیکن قرآن ہمیں کہتا ہے جو ہونا تھا ہو گیا، ہم نے اس کا حصہ نہیں بننا۔ ٹھیک ہے بھائی، گناہ کرنا بھی غلط ہے اور گناہ گاروں کو گناہ کرتے دیکھنا بھی غلط ہے، یاد رکھ لیں۔ گھر میں بیٹھے جہاں جہاں ذکر حسین کے جلسے ہیں ان جلسوں میں جائیں، اور ویسے بھی اصولی بات یہ ہے جب مداری اپنی مداری سجاتا ہے نا تو اس کی مداری میں جو جان پڑتی ہے وہ ڈگڈگی بجانے سے نہیں چلتی، وہ تماش بینوں کی تالیاں بجانے سے پڑتی ہے۔ آپ جب وہاں جا کے ماتم دیکھتے ہیں نا تو ان کو اور کرنٹ آ جاتا ہے، تماش بینوں کو دیکھ کر ان کی حرکتیں اور بڑھ جاتی ہیں۔ آپ تماش بین نہ بنے، حسینی بنے۔ شہر میں گرد و نواح میں جہاں جہاں ذکر حسین کے جلسے ہیں، وعدہ کرو انشاءاللہ اگر گھر سے باہر نکلے بھی تو ان جلسوں میں جائیں گے۔ بس ٹیلی ویژن پر، موبائل پر کسی قسم کی کوئی مادمی حرکت نہیں دیکھنی۔ اللہ توفیق دے تو کل روزہ رکھیں۔ یہ جو 10ویں کا روزہ ہے یہ اسلام سے پہلے ہر نبی کی امت میں فرض تھا۔ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اسلام نے اس کی فرضیت کو ساقط کر دیا۔
لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا نفلی روزے کے طور پر اگر کوئی اس دن کا روزہ رکھنا چاہے تو خیر اور برکت سے خالی نہیں ہوگا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جو مسلمان 10ویں محرم کا روزہ اخلاص کے ساتھ رکھتا ہے اگلے محرم کی 10ویں تاریخ تک اللہ اس کو ہر قسم کے قرضوں سے محفوظ رکھتے ہیں. تو کل روزہ رکھیں, اللہ توفیق دے. روزہ نہیں رکھ سکے تو قرآن پاک کی تلاوت کریں, نوافل پڑھیں, صدقہ دیں آلِ رسول کے اصحار ثواب کے لیے. جہاں جہاں سنی مذہب کے جلسے ہو رہے ہیں ان جلسوں میں جائیں. لیکن مداریوں کی مداری میں شریک نہیں ہونا, اس لیے کہ یہ دن مداری کے کرتب دیکھنے کے نہیں ہے, یہ غم کے دن ہے. اور غم کے دنوں کو ہم نے کیسے گزارنا ہے؟ صبر کے ساتھ اور اس شکر کے ساتھ کہ اللہ کریم نے ہمارا تعلق آلِ رسول کے ساتھ بنایا ہے. الحمدللہ ہمارے پیر و مرشد قائد اہل سنت حضرت مولانا قاضی مظہر حسین, سب کہہ دیجیے رحمت اللہ علیہ, آپ کی پوری زندگی اسی کاز پہ محنت کرتے ہوئے گزری ہے کہ اہل بیت سے پیار کرو, خاندان نبوت سے اناد رکھنے والا کوئی رویہ تمہاری صفوں کے اندر داخل نہ ہو. ہمارا یہ ایمان ہے. اللہ پاک نے جن جن کو صحابہ بنایا, جن جن کو اہل بیت بنایا, جن جن کو نبی کی بیویاں بنایا, جن جن کو نبی کی بیٹیاں بنایا, جن جن کو نبی کے داماد بنائے, جو جو نبی کے سسرال بنائے, جو جو نبی کے نواسے بنائے, جو جو نبی کے قریب اور رشتہ دار بنائے, اللہ نے پوری کائنات کے انسانوں میں چن چن کے حضور کو عطا کی. یہ چنے ہوئے لوگ ہیں, عام لوگ نہیں ہیں, یہ عظمت والے لوگ ہیں. اور عظمت والے لوگوں کا ذکر عظمت کے ساتھ کیا جاتا ہے, بزدلی کے ساتھ نہیں کیا جاتا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس مشن پہ قائم رکھے اور زندگی کے آخری سانسوں تک اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکرے کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے. بڑا زمانہ پہلے کی بات ہے, ایک عیسائی مورخ نے اسلام قبول کر لیا اور وہ عراق کے دورے پہ چلا گیا. 10ویں محرم کا دن تھا, لوگ سڑکوں پر نکل کر چھریاں چاقو اٹھا کے اپنے آپ کو زخمی کر رہے تھے. اس نے ساتھ والے سے پوچھا ان کو کیا ہو گیا ہے؟ بتایا گیا کہ یہ امام حسین کی یاد میں پیٹ رہے ہیں. اس نے کہا اچھا, ان کو آج پتہ چلا ہے. تو واقعہ تھا, گزر گیا. اس کو تازہ کرنے کا یہی طریقہ ہے غیر اسلامی. بھائی ہم بھی تو ذکر حسین کر رہے ہیں نا, کیا آپ امام حسین کی محبت میں ان سے پیچھے ہیں؟ اگر آپ کو امام حسین کی عزت کے لیے جان دینا پڑ جائے, آپ آگے بڑھیں گے کہ پیچھے ہٹیں گے؟ تو پھر آپ کسی سے جب پیچھے نہیں تو پتہ چلا یہی اسلامی طریقہ ہے, یہی اسلامی رویہ ہے. سر جوڑ کے بیٹھو, دل جوڑ کے بیٹھو, اللہ والوں کا ذکر کرو, اللہ والوں کا ذکر سنو. قرآن کہتا ہے اپنے چہروں پہ, اسلام کہتا ہے اپنے چہروں پہ تماچے نہ مارو, رخسار نہ پیٹو, ہائے بائے نہ کرو. آل رسول نے صبر کر کے دکھایا ہے. زینب کبریٰ آج سرکار مائر کے اندر میں نے یہ واقعہ سنایا, جب امام علی مقام 72 افراد کے ساتھ ذبح ہو گئے, یزیدی فوج کا بدبخت سپاہی امام زین العابدین کی ٹھوڑی پکڑ کے کہتا ہے زین العابدین ذرا باہر دیکھ لاشوں کو, تم جیتے کہ ہم جیتے؟ زین العابدین جواب دیتے ہیں اور گھٹیا بدبخت, عصر کی نماز کا ٹائم ہے, جا کسی مسجد کے پاس جا کر بیٹھ, مؤذن اذان دے گا, اگر وہ اذان میں یزید کا نام لے تو تم جیتے, میرے نانا محمد کا نام لے تو ہم جیتے. آل رسول ہارے نہیں, آل رسول جیتے ہیں. کون کہتا ہے کربلا کے اندر شکست ہوئی ہے آل رسول کو؟ آل رسول امت کے دل میں رچ گئے, بس گئے. جس طرح ہماری رگوں میں لہو دوڑتا ہے, اللہ کی قسم ایسے ہی حسن و حسین کی محبت دوڑتی ہے. اس لیے بھائیوں ان دنوں کو قیمتی بنائیے اور فضول
रसूमात में अपने वक्त को, ईमान को, एतकाद को ज़ाया मत कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नेकों के साथ रखे, क़यामत के दिन बतौर गुलाम नेकों के साथ जन्नतुल फिरदौस में दाखिल कर दे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा अंतस्सलामु व मिनकस्सलामु तबारकत या ज़ुल जलाली वल इकराम। समिअना व अतअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना क़ब्लल मौत वरहमना इंदल मौत वला तुअज़्ज़िबना बअदल मौत वला तुहासिबना यौमल क़ियामह इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मियाद। या रब्बुल आलमीन, हमारे भाई मौलाना शबीर अहमद खुदामी साहब ने ये जो तज़किरा अहले बैत के उन्वान से खूबसूरत महफिल सजाई है, इशा की नमाज के बाद इंशाअल्लाह इसकी अगली कार्रवाई भी शुरू होगी। अल्लाहुल आलमीन इस कॉन्फ्रेंस को आखिरी लम्हात तक हर किस्म के शर से महफूज फरमा, शुरकाए महफिल को हर किस्म के शुरूर से महफूज फरमा। अल्लाहुल आलमीन हम सबको अहले बैत की मोहब्बतों से मालामाल फरमा। जितने दोस्त अहबाब, बुजुर्ग, जवान, बच्चे इस महफिल के अंदर बैठे हैं, अल्लाह सबके कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ फरमा। या अल्लाह हम सबको नेकी की राहों पर चलने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम सबको ईमान वालों के साथ सलामत रख और ईमान वालों के तज़किरे करते करते हम पर मौत मुसल्लत फरमा और क़यामत के दिन अहले ईमान के जिलों में हम सबको जन्नतुल फिरदौस में दाखिल फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।